رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی رحمت انسانوں پر سایہ دار رہتی ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک پل خیر و برکت سے منور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس ماہ کے آخری عشرہ میں اعتکاف جیسی نعمت و دولت سے بھی نوازا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی اہمیت و فضیلت حضور نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے واضح کی۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت و اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مستقل اس کا اہتمام فرماتے۔ جب سے ہجرت کر کے رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشریف لائے، اس وقت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے رہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دن کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و تلاوت و طاعت و فرمانبرداری، فکر و شب بیداری اور ذکر و اذکار میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال فرائض کی پابندی کی تاکید فرمایا کرتے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصیات کے ساتھ جگانے کا ذکر کا صاف طلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کے بنسبت نقلی عبادت کے لیے جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی عبادت پر عمل کریں اور اپنی اولاد، چھوٹے بہن بھائی یا دوست احباب کو بھی عبادت کی ترغیب دیں۔ مرد حضرات کو اگر اعتکاف کا موقع نہ ملتا ہو تو فرصت کے سارے اوقات خواہ دن ہو یا رات مسجد میں ہی گزاریں۔ اسی سلسلے میں خواتین کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دیں کہ آخری عشرہ میں دن رات کے زیادہ تر اوقات مسجد میں گزاریں۔ مرد حضرات بھی گھر کی خواتین کو ترغیب دیں کہ فارغ اوقات میں عبادت کیا کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کیا کریں، اور کچھ بھی نہ ہو سکے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹ کر ہر حالت میں کثرت سے ذکر کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف فرماتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث میں اعتکاف کے 2 فائدوں میں سے 2 بیان کیے گئے ہیں۔ فرسٹ، معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچتا رہے گا۔ دوسرا، جو نیکیاں وہ بہر کرتا تھا، مثلاً مریضوں کی عیادت، غرباء کی امداد، دینی مجالس میں حاضری، مرد حضرات کے لیے جنازے میں شرکت وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس کے قسم کا اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث سے آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔
کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک سعادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتا ہے، آہ و پکار کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی صورت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ ليلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اعتکاف سے مقصود ليلۃ القدر کو پانا بھی ہے، جس کی فضیلت ہزاروں مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس حدیث میں ليلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے، جو دیگر حدیث کی روح سے اس عشرے کی تاک راتوں میں، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم تاک راتوں کو تو ضروری عبادت سے گزارنا چاہیے۔ جن مسلمان بھائیوں کو آخری عشرہ میں کسی مجبوری کی بنا پر اعتکاف کا موقع نہیں ملتا، وہ رات اپنے مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے گزاریں۔ اگر مکمل عشرے کی رات گزارنا مشکل ہو تو کم سے کم تاک راتیں ہی گزار لیا کریں، اور خواتین بھی اسی طرح اپنے گھر پر اعتکاف کر لیا کریں، یہی بہتر ہے کہ لہٰذا تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، حقوق العباد میں کمی و کوتاہی بھی حائل نہ ہو، تو آخری عشرہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر کے اجر و ثواب، خیر و برکت کو سمیٹنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔